لاہور گرد و غبار میں کم آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر برقرار۔ ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد کو بھی کراس کر گیا۔ صورتحال انتہائی سنگین، حد نگاہ بہت کم رہ گئی۔ شہریوں کو آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں مشکلات کا سامنا۔ ماہرین کا شہریوں کو ماسک پہننے کا مشورہ۔ چار جوان وطن پر قربان۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے قرامہ میں سیکورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان جھڑپ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے میں 5 خوارج جہنم واصل۔ خوارج کی فائرنگ سے 4 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں نائب صوبیدار طیب شاہ، لانس نائب گلاب زمان شامل ہیں۔ لانس نائب مزمل محمود اور لانس نائب حبیب اللہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق سوال۔ میتھیو ملر کا جواب دینے سے گریز۔ کہا انتخابی نتائج کے بارے میں قیاس آرائیاں نہیں کروں گا۔ یوکرین کے لیے مختص رقم اسی سال منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ میں قیدیوں کی رہائی اور خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے ہمارے پاس کافی دن ہیں۔ ٹرمپ کے صدر بنتے ہی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بازگشت۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو امریکہ کے حوالے کرنے کا امکان مسترد کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق خبروں پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، بعض افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کال آنے کی دیر ہے۔ کہا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان کال پر انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ نواز شریف کو کال کے ساتھ $5 ارب کی آفر بھی تھی، لیکن نواز شریف نے انکار کر دیا تھا اور ایٹمی دھماکہ بھی کیا تھا۔ ٹرمپ سے ہم نے کوئی امید نہیں لگائی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا برسٹر سیف کا کہنا ہے ان کے صدر بننے پر نون لیگیوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ خواجہ آصف اور مریم نواز ٹرمپ کے خلاف پوسٹیں ڈیلیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے ٹرمپ کی کامیابی سے کوئی لینا دینا نہیں، ملک کی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر ہونے کے ناطے ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی تھی۔ ہم عوام کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ امریکی الیکٹورل سسٹم شفاف ہے۔ امریکی صدر نے بھی انتخابات میں شکست تسلیم کر لی۔ ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس کی شکست کے بعد جو بائیڈن کا پہلا خطاب، کہا کہ 20 جنوری کو امریکہ میں اقتدار کی پرامن منتقلی ہوگی۔ جمہوریت میں ہمیشہ عوام کی رائے چلتی ہے، صرف جیت ہونے پر ہی ملک سے پیار کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ امریکی انتظامیہ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ مل کر ترقی کے لیے کام کرے گی۔ ہم مضبوط امریکی معیشت چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی ترجیح میکسیکو کے ساتھ سرحد محفوظ بنانا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کی بڑے پیمانے پر ملک بدری کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ چاہتے ہیں اہل تارکین وطن قانونی طریقے سے امریکہ میں آئیں۔ ایک روز میں 70 کے قریب غیر ملکی رہنماؤں سے بات کر چکا۔ روسی صدر پیوٹن سے ابھی رابطہ نہیں کیا۔ ٹرمپ حکومت سے آنے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ امریکہ سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز سارا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا دونوں ممالک کے تعلقات اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہیں۔ امریکہ سے تعلقات کو فائدہ مند اور بہتر بنانے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان اور امریکہ پرانے دوست اور شراکت دار ہیں۔ لاہور گرد و غبار میں کم آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر برقرار۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے بھی تجاوز کر گیا۔ صورتحال انتہائی سنگین، حد نگاہ بہت کم رہ گئی۔ شہریوں کو آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں مشکلات کا سامنا۔ ماہرین کا شہریوں کو ماسک پہننے کا مشورہ۔ 13 رکنی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج طلب سرائے کے مطابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس جائے آفریدی نے اجلاس 2 بجے طلب کیا ہے۔ اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے ججز کی نامزدگی پر غور کیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مونی بختر، جسٹس امین الدین خان شریک ہوں گے۔
وزیر قانون اعظم نے ریٹائرڈ نمائندہ پاکستان بار کونسل اختر حسین شرکت کریں گے۔ عمر ایوب، شبلی فراز، فاروق ایچ نائک، شیخ آفتاب احمد اور روشن خورشید بلوچہ بطور ممبر شریک ہوں گے۔ اجلاس میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان بھی شریک ہوں گے۔ چیف جسٹس پاکستان کا زیر التوا مقدمات کی تعداد پر اظہار تشویش۔ زیر التوا مالیاتی مقدمات میں قبل آنے اور جسٹس سیکٹر ریفارمز کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت ٹیکس مقدمات سے متعلق اجلاس بھی ہوا۔ سپریم کورٹ نے 97 ارب کے 3496 مالیاتی مقدمات زیر التوا ہونے کا انکشاف۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت زائد دہشتگردی عدالتوں کے مانیٹرنگ ججز کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے اجلاس میں زور دیا کہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر نہ ہونے کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں گواہوں کے تحفظ، فرانسک لیب کے قیام اور مزید عدالتوں کے قیام پر بھی غور کیا گیا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہوں اور میرات میں اضافہ۔ وفاقی حکومت نے ججز کی تنخواہوں اور ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ ججز کے ہاؤس رینٹ اور الاؤنس میں 3 گنا سے بھی زائد کا اضافہ۔ ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا۔ جوڈیشل الاؤنس 4,28,000 روپے سے بڑھا کر 11,61,163 روپے کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ ججز کے رینٹ اور الاؤنس میں بھی 3 گنا کا اضافہ کر دیا گیا۔ ہاؤس رینٹ 65,000 سے بڑھا کر 3.5 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 روپے سے بڑھا کر 10,90,000 روپے کر دیا گیا۔ پی آئی اے کو خریدنے کے لیے بڑا جوہری مل گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی گروپ کی 1.25 کروڑ روپے سے زائد کی پیشکش۔ النہا گروپ نے وزیر نجکاری، وزیر ہوابازی، وزیر دفاع سمیت دیگر متعلقہ حکام کو ای میل ارسال کر دی۔ پی آئی اے کے 250 ارب روپے واجبات کی ادائیگی کرنے کی بھی پیشکش۔ پی آئی اے ملازمین کی چھانٹی نہ کرنے، مرحلہ وار تنخواہوں میں اضافے کی پیشکش کی گئی۔ قومی ایئر لائن کے لیے بہترین بزنس پلان سمیت فلیٹ میں جدید طیاروں کی شمولیت کی بھی یقین دہانی۔ پیشکش میں پی آئی اے کو دیگر ایئر لائنز کے لیے انجینئرنگ اور مینٹیننس ہب بنانے کا آپریشن بھی شامل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے میں چین کے سفیر جانگ زی ٹونگ سے ملاقات۔ وزیر داخلہ کا کراچی میں کارڈ کی فائرنگ سے 2 چینی شہروں کے زخمی ہونے پر اظہار افسوس۔ واقعے کی تفصیلات اور تحقیقات میں پیش رفت سے چینی سفیر کو آگاہ کیا۔ محسن نقوی بولے، چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔